میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو۔ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ تربیت اولاد کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے سب سے پہلے میں جس شخصیت کا ذکر کروں گا وہ اسلام کے سب سے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی سیرت سے انشاءاللہ چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا بہت ہی بہترین و عمدہ انتظام فرمایا تھا، کیونکہ ہمارے نزدیک اولاد کی تعلیم و تربیت یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کیا ہوگی، ویل ٹریٹمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اور جس کے لیے دنیا پاگل ہوئی ہے، اور اس کے لیے جہاں سمجھ میں آتا ہے یہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں والدین۔ اب ہم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کیا تھا۔ چنانچہ جلیل القدر محدث حضرت سیدنا سہل بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے بھی استاد محترم تھے، ان کو اپنی اولاد کا اتالق یعنی نگران یعنی استاد مقرر کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے آزاد کردہ غلام سہل بھی اولاد کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ان کو بہترین تعلیم و تربیت دیتے اور خود بھی ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہو اس پر بڑی غور و خوض کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار انہیں خط میں لکھا، آپ کے جو غلام تھے سہل جو ان کو سنبھالتے تھے، کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کس طرح یہ اولاد کا دیکھنا چاہتے ہیں، پلیز بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ نے لکھا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے منتخب کیا ہے، ان کو ترک صحبت کی طرف توجہ دلاؤ کہ وہ غفلت پیدا کرتی ہے، انہیں کم ہنسنے دو کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ اولاد کی تم نے تربیت کیسے کرنی ہے یہ سکھا رہے تھے۔ تمہاری کوششوں کے نتیجے میں ایک اہم بات جو وہ سیکھیں وہ یہ ہے کہ انہیں گانے بازی کی طرف سے نفرت ہو، کیونکہ گانا سننا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اگتا ہے۔ گانے بازی سے بچانا میرے اولاد کو۔ ہمارے یہاں تو بچے جو اسکولوں میں جس وینوں میں جاتے ہیں نا، ان وینوں میں موسیقیاں بجتی ہیں، گانے بجتے ہیں۔ صبح 7-8 بجے آپ اپنے گھر سے بھلے اپنے بچوں کو تلاوت سنا کر یا دم درود کر کے یا پھونکے مار کر آپ بھیجتے ہو، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکالنا چاہیے، مگر تھوڑا جھانکے تو صحیح، آپ کا بچہ جس وین میں جا رہا ہے، جس اسکول کی گاڑی میں جا رہا ہے، اس میں وہ گانے بج رہے ہیں، موسیقیاں بج رہی ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے آپ کا بچہ اسکول جاتے جاتے گانے سن رہا ہے؟ اسکول میں آپ کے بچے کی جس کی صحبت حاصل ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے،
وہ اپنے گھروں سے فلمیں اور گانے سن کر آتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں، اور آپ کے بچوں کو اس کی اسٹوریاں کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں سکھایا تھا، تو آپ کا بچہ کہاں سے سیکھ کر آیا؟ بھائی رات کو خواب میں کوئی آ کر بچے کو سکھا کر چلا گیا؟ ہم اس پر غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ خود عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جو میری اولاد کی تربیت کریں، اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انہیں گانے باجے کی طرف سے نفرت ہو، کیونکہ گانا سننا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اگتا ہے۔ میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کے جدول میں یہ بھی ہو کہ وہ قرآن مجید کھولے اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی قرات کرے، جب اس سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ میں تیر و کمان لے کر برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں نکل جائے اور 7 تیر چلا کر نشانہ بازی کی مشق کرے۔ اس وقت کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی، تاکہ راہ خدا عز و جل میں اگر اس سے لڑنے کا موقع ملے تو میرا بیٹا سب سے آگے رہ کر اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرنے والا بن جائے۔ پھر قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کرنے کے لیے واپس آئے، کیونکہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز براہ راست اپنی اولاد کو بھی تربیت و نصیحت کے مدنی پھول سے نوازتے تھے۔ سنو کیا نصیحت فرماتے تھے اپنی اولاد کو، تربیت کا انداز کیسا تھا ان کا۔ چنانچہ اپنے بیٹے کے نام ایک خط میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، تم اپنے آپ اور اپنے والد پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، پھر اپنے باپ کی ان کاموں میں مدد کرو جن پر اسے قدرت حاصل ہے، اور اس معاملے میں بھی مدد کرو جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا باپ ان کو انجام دینے سے عاجز ہے۔ تم اپنی جان، صحت و جوانی کی پوری رعایت کر رکھو، اگر تم سے ہو سکے تو اپنی زبان تحمید اور تسبیح کی صورت میں اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اس لیے کہ تمہاری اچھی باتوں میں سے سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا ذکر ہے۔ جو شخص جنت کی رغبت رکھتا ہو اور جہنم سے بھاگتا ہو تو ایسی حالت والے آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ مدت مقررہ یعنی موت کے آنے سے پہلے اور عمل کے ختم ہونے سے پہلے اللہ عز و جل جنوں انس کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا ایسی جگہ جہاں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور جہاں معذرت نفع مند نہیں ہوگی، اور جہاں پوشیدہ امور ظاہر ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے اعمال کا بدلہ لے کر لوٹیں گے اور متفرق ہو کر اپنے اپنے مقامات کی طرف جائیں گے۔ پس اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ بس اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مالداری عطا کر کے آزمائے تو اپنی مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکا لو، اور اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرو۔ مالداری کے وقت وہ بات کہو جو حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی، یعنی پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ تم فخر و خود پسندی سے اجتناب کرنا۔ اسی طرح اپنے رب کے دیے ہوئے مال کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ تمہاری کسی شرافت کی بنا پر تمہیں ملا ہے، یا کسی ایسی فضیلت کی بنیاد پر ملا ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مال نہیں دیا۔ پھر اگر تم نے اللہ کے شکر میں کوتاہی کی تو فقر و فاقہ کا مزہ چکھو گے، اور ان لوگوں میں سے ہوگے جنہوں نے مالداری کی بنیاد پر سرکشی کی، اور ان کو اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا۔ بے شک میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، حالانکہ میں اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا ہوں۔ اب انکساری کر رہے ہیں، بچے کو انکساری سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت تو کر رہا ہوں، حالانکہ میں اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا ہوں، بہت سے امور میں غلطی کرنے والا ہوں۔ اور اگر آدمی اپنے امور کے ٹھیک ہونے تک اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کامل ہونے تک اپنے بھائی کو نصیحت نہ کرتا تو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے اور حرام کاموں کو حلال سمجھنے لگتے،
اور نصیحت کرنے والے اگر زمین میں اللہ کے لیے خیر خواہی کرنے والے کم ہو جاتے، بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو زمین اور آسمانوں کا پروردگار، اور اسی کے لیے زمین اور آسمان میں کبریائی ثابت ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب غور کریں کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری نصیحت اپنی اولاد کو کی ہے۔ کبھی ہم نے اپنی اولاد کو اتنی خوبصورت اور پیاری اس سے ملتی جلتی بھی نصیحتیں کی ہیں؟ ہم نے اپنی اولاد کو کمانے کی نصیحت کی ہے، خوف خدا کی نصیحت، عشق رسول کی نصیحت، تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت، گناہوں سے بچنے کی نصیحت، قرآن کی تلاوت کی کثرت کی نصیحت۔ ہم نے کبھی ایسا انداز اختیار کیا کہ جیسا انداز ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے ہمارے علماء فرما کر گئے، ہماری کتابوں میں لکھا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے حضرت سیدنا کیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل فرمایا، ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب اور ہنر کی تعلیم دیں جس کی بغیر چارہ نہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں۔ پڑھایا؟ سوچو، پڑھایا؟ ہاں پڑھایا تو تھا۔ کیا مولانا آتا تھا، 50-500 روپے لیتا تھا، آدھا گھنٹہ پڑھاتا تھا، چلا جاتا تھا، وہ بھی کبھی کسی کے یہاں، سب کے یہاں یہ بھی نہیں ہے۔ اور دیگر تعلیم وہ تو 12 گھنٹے تک پڑھتا تھا، قرآن کی تعلیم آدھا گھنٹہ، دیگر تعلیم 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے۔ نماز کے لیے اٹھایا، نماز کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، اسکول کا الارم رکھتے تھے، اسکول کے لیے اٹھنا تھا۔ نماز 1 کا 2 دن چھوٹ جائے معاذ اللہ، اگر جہاں نمازی ہیں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ بعض تو ماں باپ ایسے ہوتے ہوں گے کہ بچے کی اسکول نہیں چھوٹنی چاہیے، نمازیں چھوٹ جانی چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر گھر کا انداز ہی بے نمازیوں والا ہے، گھر کا انداز ہی فلم ڈراموں والا ہے، گھر کا انداز ہی گانے باجوں والا ہے، گھر کا انداز ہی بے پردگی والا ہے، گھر کا انداز ہی ناجائز فیشنوں والا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کس طرح مطلب کہ وہ معاملہ بنے گا۔ تو مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں سب سے پہلے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں، یعنی روزہ، نماز، طہارت، بیع و اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین، یہ اولاد کو سکھانی ہے۔ آپ بولو گے یار مجھے تو آتی ہی نہیں ہے، میں اولاد کو کہاں سے سکھاؤں گا؟ تو سیکھنا ضروری ہے۔ آپ تھوڑے دن جب آپ کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، آپ اس کو گھر سے نکالتے ہیں تو وہ گھر سے جا کر خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی لین دین کرتا ہے۔ آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنے بچے کو نوکری پر لگاتے ہیں تو وہ اجارے پر نوکری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، آمدنی حاصل کرتا ہے۔ اس کو سکھائیں تو صحیح کہ نوکری کرنا کیا ہے، اجارے پر چلنا کیا ہے، خرید و فروخت کرنا کیا ہے، اس کو سکھائیں گے نہیں، اس کو نماز نہیں سکھائیں گے، اس کو طہارت نہیں سکھائیں گے، اس کو روزے نہیں سکھائیں گے کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، ظاہری باطنی آداب کیا، کچھ بھی نہیں سکھائیں گے۔ صرف ایک ہی دھن ہے۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں میرے پیارے اسلام بھائیو، برا مت ماننا، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب کو ایک ہی دھن ہے کہ بچہ بیگ اٹھائے، کتابوں کا وزن اٹھائے، اسکول جائے اور آ جائے، یہی میری مطلب کہ وہ تربیت کی وہ انتہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یقین مانو ایسا نہیں۔ سب سے بنیادی تربیت تو آپ کے اپنے گھر کا ماحول ہے۔ بچہ صحیح طور پر اگر آپ اسکول کی بات کر بھی لو، اسکول کی بات کر بھی لو، تو وہ بھی 5 یا 6 سال کی عمر آتی ہے۔ اس سے پہلے کیا سکھایا بچے کو؟ 2 2.5 سال 3 سال کا بچہ گھر میں گانے گاتا ہے، آپ کو میں کیا بتاؤں، گھر میں ڈانس کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، بلکہ ٹی وی کی طرف اشارہ کرتا ہے، بولنا نہیں بھی آتا تبھی ٹی وی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ چلاؤ۔ تو کیا چلایا جاتا ہے؟ خالی مدنی چینل، خالی اس کو مکہ مدینہ دکھاتے ہیں، خالی اللہ اور اس کے رسول کا نام دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، سنتا ہے۔ بتائیں نا کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے۔ ارے جس بچے کی پرورش گانے باجے، فلمیں، ڈراموں،
فیشن اور عجیب و غریب ماحول دیکھ کر ہوئی ہو، وہ بچہ اپنے ذہن پر کیا اثر قبول کرے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ پھر انہی ماحول میں رہتے رہتے اس کو ہم نے باہر نکالا، چاہے مدرسے کے نام پر نکالا یا اسکول کے نام پر نکالا، کسی بھی تعلیم و تربیت کے نام پر نکالا، مگر کس انداز سے نکالا؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ ارے یہ اللہ کا بندہ ہے، تمہیں رب نے دیا ہے، خدا کا واسطہ اس کی رب کے احکام کے مطابق پرورش کرو۔ آج ہم معاشرے کو رو رہے نا کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ میں نہیں کہتا کہ تمام بگڑی ہوئی اولاد ماں باپ کا ہاتھ ہے، نہیں، بالکل نہیں کہتا، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ تمام بگڑی ہوئی اولاد ماں باپ کا ہاتھ ہے، یا ماں باپ کی پرورش کا انداز درست نہ ہونا یہ اولاد کے بگڑنے کا سبب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، میں مانتا ہوں، مگر ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ نیز فرماتے ہیں دیگر معاملات کے مسائل جن کی روزمرہ حاجت پڑتی ہے وہ بھی سکھانے چاہیے، اور ناواقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سب کی تعلیم دو کہ جو یہ نہ سیکھ کر گناہگار ہوتے ہیں یا مجرم بنتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان یعنی اس کا میلان ہے تو سمجھدار ہے، میلان ہے اور سمجھدار ہے تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے؟ یعنی اس کو عالم دین بنائیے۔ اگر آپ کا بچہ واقعی انٹیلیجنٹ ہے، شارپ مائنڈ ہے، کلیور ہے، ہوشیار ہے، اب دیکھیں یار کتنا ہوشیار ہے، اس کو میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اس کو میں عالم دین بناؤں گا۔ اب سوچو تو صحیح یار، ارے کب تک ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف یہی مطلب کو سوچتے رہیں گے کہ یہ MBBS کر لے تو یہ MBA کر لے تو یہ BA کر لے تو یہ BSc کر لے تو یہ ڈاکٹر بن جائے تو یہ انجینئر بن جائے، یہ بن، صرف یہی سوچتے رہتے، صرف یہی سوچتے رہتے۔ ہم اگر کوشش کریں ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، وہ بھی سب سے اچھا کلیور اور سب سے ہونہار بچہ جو ہمارا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ فرق ہوتے ہیں سمجھداری میں، اس کو عالم دین بنائیں۔ میری دکان پہ مت آنا بیٹا، جامعہ میں جاؤ، جامعۃ المدینہ میں جاؤ، دعوت اسلامی کے ماحول میں جاؤ، وہ انشاءاللہ تمہیں سنتوں کا پیکر بھی بنائیں گے، مبلغ سنت بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ تمہیں سچا پکا عالم دین بنائیں گے۔ اور بیٹا دین کی خدمت کرو، میں ایک دن دنیا سے مر جاؤں گا، میں ایک دن دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر بیٹا میرے دنیا سے جانے کے بعد تو میری قبر و آخرت میں بلند درجات کا ذریعہ بننا۔ آپ بہت اچھا سوچتے ہو بیٹا، آپ حافظ بہت جلدی بن جاؤ گے، بیٹا آپ حافظ بن جاؤ، ہاں بیٹا آپ حافظ بنو، کہ حافظ جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے، وہ قیامت کے دن اپنے گھر کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عالم اور حافظ کی فضیلت ہے، جن کے قدموں میں فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے۔ یہ علم دین سیکھنے والا طالب علم ہے، جن کے لیے سمندر میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، جن کو جنت کی راہ پر چلایا جاتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں اگر استطاعت نہ ہو تو تصحیح و تعلیم و عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے، کہ یہ پہلے یہ سکھاؤ پھر جس جائز کام میں لگاؤ اختیار ہے۔ بہار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 256 پر یہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لڑکی کو بھی عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانے پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدی المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت 3 جلد صفحہ نمبر 68 پر ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے مومن پر اپنی اولاد کو جود یعنی سخاوت و احسان کی تعلیم ویسی ہی واجب ہے جس طرح توحید اور ایمان کی تعلیم واجب ہے، کیونکہ جود و احسان سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے، اور محبت دنیا ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اللہ اللہ، کتنی خوبصورت بات کی، اپنی اولاد کو کیا کیا سکھاؤ، تربیت کے کیسے کیسے مدنی پھول ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں۔ ایک مالدار شخص کے یہاں اولاد نہ تھی، اس نے اس کے لیے بڑے جتن کیے،
مگر کامیابی نہ ملی. کسی نے مشورہ دیا کہ مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیمہ حاضر ہوں اور مسجد الحرام شریف کے اندر مقام ابراہیم ہے، وہاں جا کر دعا کرو، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. اس نے ایسا ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے چاند سا بیٹا عطا فرما دیا. اس نے بھی بڑے ناز و انداز سے اس کی پرورش کی. اکلوتے بچے کو ضرورت سے زیادہ پیار بھی دیا، مگر درست تربیت نہیں کی، جس کے سبب وہ بیٹا آوارہ اور اڑاؤ خرچ بن گیا. باپ کو بہت دیر میں ہوش آیا. یہی ہوتا ہے، شروع میں تو یہ کہتے بچہ ہے، اپنے کیا کہتے ہیں بچہ ہے، ارے یہ تو کرا دو بچہ ہے، یہ سمجھا دو بچہ ہے، ایسے کھلاؤ ابھی تو بچہ ہے، ارے ایسے بلواؤ ابھی تو بچہ ہے، یہ مت بتاؤ ابھی تو بچہ ہے، یہ مت پہناؤ ابھی تو بچہ ہے، یہ مت کھلاؤ ابھی تو بچہ ہے، ایسے مت سلاؤ ابھی تو بچہ ہے، یہاں مت لے کے جاؤ ابھی تو بچہ ہے، ارے اس کے ساتھ مت بٹھاؤ ابھی تو بچہ ہے، ارے یہ مت بتاؤ ابھی تو بچہ ہے، ارے یہ مت کرو ابھی تو بچہ ہے. ہمارے یہاں ایک ہی رٹ، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو ارے میرے بھائی یہ بچہ ہے تبھی تو بچہ ہوا ہے. اگر اس بچے کی عادت اسی طرح بڑھتی چلی گئی تو کل یہ بچہ کیسے بچے گا؟ یہ بچہ بچے گا کیسے؟ اس بچے کو بچپن ہی میں بچاؤ. بچہ کہہ کر اسے بچانے کے بجائے تم آخر اسے کیوں گنوانے پر تلے ہوئے ہو؟ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے. پھر کل کہتے کاش کہ میں تجھے بچپن ہی میں سدھار دیتا. بہت بعد میں ہوش میں آتا ہے. یہ بات تو اپنی بھی سمجھ میں آتی ہے. جو تتلی باتیں کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور جب ایک بار جھاڑتا ہے نا تو اپنے بولے کاش کہ تو گھنگا پیدا ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہے. تیری زبان کٹ کے گر کیوں نہ گئی بدبخت. یہ اسی کو بول دے جس کی تتلی باتوں سے بڑا اچھا لگتا ہے. جب بچہ بچہ کہتے تھے، جب بچہ ہو کر تھپڑ مارتا تھا ابھی تو بچہ ہے، جب بڑا ہو کر مارے گا تو پتہ چلے گا. تو بچپن ہی میں اس کو مار پیٹ کیوں سکھاتے ہو؟ بچپن ہی میں اس کو کاٹنا بونا کیوں سکھاتے ہو؟ بچپن ہی میں شکایتیں کرنا کیوں سکھاتے ہو؟ یہ بات کرنا چھوڑ دیجیے، ابھی تو بچہ ہے. یہی تربیت کے بہت بنیادی باتیں ہیں. یہ ابھی چکنی گیلی مٹی ہے، جیسا بناؤ کے بن جائے گا. یہ ابھی بلینک بورڈ ہے، جیسا لکھو کے لکھ جائے گا. ایک سادہ لوح ہے، جو لکھو کے لکھ جائے گا. بچہ بچہ کہہ کر اس کی بچپن کی وہ عادتیں مت ڈالو جن عادتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا. اگر وہ گناہ بھرے کام بھی ہیں تو وہ تو بچہ ہے، ارے بچ جائے گا. تم تو بڑے ہو، پھنس جاؤ گے. بچہ ہے وہ. تو یہی تو وہ عمر ہے جس سے بچے کو بچانے کی عمر بچپن ہی میں ہے. بڑا ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے بڑے ہو کر مشکل ہی سے نکلتی ہے. پھر اگر بچے کو سمجھ آ گئی اور آپ سمجھانے بیٹھو کہ بیٹا یہ مت کرو تو بچہ بولے گا کہ میں تو بچپن سے کرتا تھا، آپ نے کیوں نہیں روکا تھا؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ تو اسی طرح اس باپ کو بھی بڑی دیر سے سمجھ میں آئی کہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. ایک تھا نا خوب لاڈ پیار سے اور پیسے دے دے کے پالا، اب دیر سے سمجھ میں آئی بچہ ہاتھ سے نکل گیا، جس کے سبب وہ آوارہ گردی کرنے لگا. اس نے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو پیسے دینے بند کر دیے. ابھی یہی ہوتا ہے، نہیں دیتا جا پیسے روکے. اس سے وہ اپنے باپ کا مخالف ہو گیا. جہاں اس کے باپ نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، جس کے نتیجے میں یہ چاند سا بیٹا اس کو نصیب ہوا تھا، اسی مقام پر مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم پر یہ نالائق بیٹا پہنچتا ہے اور اپنے باپ کے مرنے کی دعا کرتا ہے کہ باپ مرے تو اس کی وراثت کا حصہ مجھے ملے تاکہ میرے خرچے تو چلیں. یہ ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر ہم کو اندھا کیا رنگ و بونے.
کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولاد کی درست تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھے انداز سے اولاد کی تربیت کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ بعض اوقات اولاد کی اصلاح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، مگر اس کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مدنی پھول ہمیشہ یاد رکھیے تربیت اولاد کے حوالے سے، کہ جب تک کہ کسی کے اندر کسی کو غلطی کا احساس نہیں دلاؤ گے نا، اس وقت بعدوں کا نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ہمارے عموماً نصیحت کرنے کا یا سکھانے کا جو انداز ہے نا، یہ بھی درست نہیں ہوتا، یعنی ملامت کرنی پڑتی ہے بعض اوقات، لیکن ملامت کا انداز بھی نرم ہونا چاہیے۔ ہم بڑے جارحانہ انداز میں، ایک تو بولتے نہیں، جب بولتے تو جارحانہ انداز میں سکھاتے ہیں، جارحانہ انداز میں بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس درمیانی راستہ نہیں، یا تو ایسے نرم ہو جاتے ہیں کہ اولاد بگڑ جاتی ہے، یا ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ باغی ہو جاتی ہے، بیچ کا راستہ ہونا چاہیے۔ اور نصیحت کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی مدنی پھول میں آپ کو جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ نصیحت کرتے ہوئے اس سے پہلے اس سے غلطی کا احساس ضرور دلائیے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اس کو جب یہ احساس ہو جائے گا نا کہ واقعی میری غلطی ہے، آپ کا سمجھانا اتنا مدینہ مدینہ ہو جائے گا کہ آپ کو کیا عرض کروں۔ یہ سب کے لیے، استاذ ہو، ماں ہو، باپ ہو، بڑا بھائی ہو، جو بھی تربیت کرتا ہے اس سب کے لیے میں مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ ہم سے آ کر ہمارا بچہ بھی طرح طرح کی فرمائشیں کرتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے، تمیز، باپ سے بات کرنے کی تمیز، یہ مانگنے کا طریقہ ہے، ڈنڈا لاؤ ڈنڈا لاؤ۔ اب ڈنڈا لیا اور اس کو جو مارا جیسے کہ بندھے ہوئے جانور کو مارتے ہیں، اس کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ کیا سمجھ میں آئے گا اس کی؟ آپ سمجھدار آدمی ہے، وہ بچہ ہے، وہ 4 آدمی سے سیکھ کر آ گیا کہ مجھے یہ چاہیے، اور بیٹھ کر آپ اس کو قباحت تو بتائیے۔ معاذ اللہ اگر وہ کوئی برے فعل میں مبتلا ہے تو اب ایک برے فعل کی محبت اس کے دل میں بیٹھ چکی ہے، کیا آپ کی ڈانٹ ڈپٹ اس کے دل سے محبت نکال دے گی؟ بلکہ اب خوف اور ہیبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ چپ کر 10 کام اور زیادہ کر لے۔ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ میں ملامت کرنے کے متعلق نہیں منع کرتا، بعض اوقات ماں باپ کو سختی کرنے کی اجازت ہے، باپ کو مارنے کی بھی اجازت، سب کچھ بجا ہے، لیکن ہر کام اپنے موقع اور محل ہی پر اچھا لگتا ہے۔ بیٹا ویسے ہی گناہوں کی محبت میں، گناہوں کے دلدل میں دھنس گیا ہے، اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اس کو بیٹھ کر تسلی کے ساتھ اس فعل بد کی قباحت تو بتائے۔ بعض اوقات معاذ اللہ صبح معاذ اللہ بعض کے بچے شرابی بن جاتے ہیں، اب وہ شرابی اولاد کو اب شراب سے نجات دلانی ہے، اس کے کتنے طریقہ کار آپ کو سیکھنے پڑیں گے۔ سوچئے، جس سے ڈاکٹر اپنے مریض کا علاج کرتا ہے، ایک علاج سے فرق نہیں پڑتا دوسرا علاج، دوسرے علاج سے فرق نہیں پڑتا تیسرا علاج، تیسرے علاج سے فرق نہیں پڑتا چوتھا علاج۔ ڈاکٹر تنگ نہیں آتا، ڈاکٹر بیزار نہیں ہوتا۔ آپ بھی اپنی اولاد کے لیے ڈاکٹر کا کام کرنے والے ہیں۔ آپ کو آپ کی اولاد کو برائی سے بچانا ہے، بری صحبتوں سے بچانا ہے، برے کاموں سے بچانا ہے، بری عادتوں سے بچانا ہے۔ توجہ دیجئے، ہمارے یہاں اولاد کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے جو توجہ دینے کی حاجت ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی۔ میں نے کہا نا کہ بالکل وہ ایک ون سائڈ ٹریفک چل رہا ہے، ہمارا ون سائڈ ٹریفک چل رہا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا، بڑی عبرت والی، میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں، بڑا عبرت والا واقعہ ہے۔ ایک سیٹ تھا، بہت بڑا سیٹ تھا، ایک وقت کسی اور ملک میں بیٹھا، یوں نہیں ایسے بیٹھے رہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا اپنی زندگی کے سفر کو یاد کر رہا ہے، بالکل جیسے ادھر کسی ملک کے اندر کسی بہت بڑی ہوٹل کے اندر بیٹھا ہوا، بہت امیر آدمی، دنیا بھر میں بہت پیسہ اس کے پاس۔ اب ایک دن بیٹھا اپنی زندگی کے سفر کو یاد کر رہا تھا، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، میں اس ملک میں گیا، میں اس ملک میں گیا،
دوپہر کو یہ فلائٹ تو شام کو یہ فلائٹ تو پھر صبح یہ فلائٹ تو ادھر میٹنگ تو ادھر کانفرنس تو ادھر ایگزیبیشن ادھر یہ پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ. زندگی کے ان دنوں کو اور اپنی کاروباری وہ زندگیوں کو موقع ملا تھا, یاد کر رہا تھا, اور اپنی آمدنی کو اور اپنی عیش و عشرت کو, دولت کو, سرمایہ کو ایک فون پر سب کچھ کر لیتا تھا. بہت کچھ اس کے ذہنوں میں جیسے کہ تصور میں یہ گھوم پھر رہا تھا. پھر ایک ٹھنڈی آہ بھری, بلا شبہ میں نے بڑی دولت جمع کی, میں بہت بڑا بزنس مین بھی بن گیا ہوں, لیکن میری تو ایک بیوی ہے, میرا ایک پیارا سا منا سا بچہ بھی ہے. کب ملا تھا آخری؟ اتنے مہینوں پہلے ملا تھا. اب تو میرا بیٹا یہ بھی کر رہا ہوگا, وہ بھی کر رہا ہوگا. بس وہ جاتے جاتے ایئرپورٹ سے تھوڑا گھر گیا تو ملاقات کر کے نکل گیا. اگلی میٹنگ تھی نا میری, پیسے کمانے تھے. اب وہ بچے اور بیوی کے تصور میں کھو گیا. ذہن میں بن رہا تھا کہ یار اب میں ملوں نا اپنے بیوی بچوں سے دوبارہ. یوں کرتے کرتے اب ٹہل رہا ہے, ٹرن فون کی گھنٹی بجی. جیسے فون کی گھنٹی بجی, یہ میں واقعی حقیقت کا عرض کر رہا ہوں. ہاں, فون کی گھنٹی بجی. اب وہ فون اٹھایا, اس نے فون جیسے اٹھایا تو سامنے سے گھبرائی ہوئی آواز آئی. وہ اس کے بھائی صاحب کی آواز تھی. بھائی جان, جی بس جلدی آ جاؤ, آپ کی بیوی دم توڑنے والی ہے. اب وہ سر پر, کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ایک کام کرو, اس کو وہاں بھیجو. بھائی جان آپ بس جلدی آ جائیے, پہلی فلائٹ لے آ جائیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے, جلدی آ جائیے. یہ کہتے اسے فون بند کر دیا. اب وہ گھبرایا, اتنا بڑا آدمی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ یہ کہ ابھی تصورات کی دنیا میں تھا, یہ کیا ہو گیا کہ ٹرن کی گھنٹی بجی اور بیوی موت کے منہ میں. فوراً پہنچا اپنے ملک, باہر کے ملک کا واقعہ ہے. ایئرپورٹ پہنچا, بھائی نے اس کو لیا. بڑے عرصے کے بعد بھائی سے ملاقات ہوئی, لیکن اب ذہن کام نہیں کر رہا تھا. تو چلو چلتے ہیں. کہا مجھے میری بیوی کے پاس لے جاؤ. بھائی افسردہ, بولے بھائی جان آپ کو آنے میں دیر ہو گئی, آپ کی بیوی اب دنیا میں نہیں رہی. اب وہ ایئرپورٹ پر ہی پھٹ پڑا. اب اس کا کیا تھا؟ بولا بس مجھے لے جاؤ. اب وہ تدفین وغیرہ کے جو معاملات ہیں, گاڑی میں بیٹھا. گاڑی میں بیٹھتے کہا کہ یہ بتاؤ میرا بیٹا کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا ایئرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے؟ اس کو تو بھی میرے ساتھ ہونا چاہتا. بھائی جان آپ چلے تو صحیح. اب بھائی جان کو گھر پر لے جانے کے بجائے وہ غریب بھائی غریب تھا, اور یہ امیر بھائی نے کبھی بھائی کو پوچھا بھی نہیں تھا. ہوتا ہے بعض اوقات بھائی کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے, دوسرے بھائی کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. مگر وہ بھائی اچھا آدمی تھا. وہ اپنے گھر پہ لے جانے, اس کے گھر پہ جانے کے بجائے سیٹھ صاحب کے, وہ اپنے گھر کی طرف چلا. وہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اب چلے تو صحیح. اب وہ اپنے گھر پر لے گیا. بیٹھ کر اب اس کی چہرے پر جو تھی نا, ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے. اب وہ سیٹھ صاحب جو تھے وہ بار بار کہتے کہ میرا بیٹا کدھر ہے, اور تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. وہ پانی پلائے اور تسلی دے, مگر وہ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. بولا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. اب وہ بہت زور دیا تو اب وہ بھائی نے کہا کہ کیسے بتاؤں, میری عقل ماننے سے انکار کر رہی ہے, دل و دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہا. مگر ہوا یہ ہے کہ آج صبح پولیس کا فون آیا اور مجھے اسٹیشن بلوایا. جب میں اسٹیشن پہنچا, پولیس اسٹیشن, تو میں دیکھتا رہ گیا کہ تمہارا اکلوتا لاڈلا بیٹا خون میں لتھڑے ہوئے کپڑے لیے لاک اپ کے اندر ہے. میں دیکھتا ہی رہ گیا. اس نے بھی جب مجھے دیکھا تو چاچا چاچا کہہ کر پکارنے لگا. اب میری تو سمجھ میں نہیں آیا. میں نے پولیس والے کو پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا؟ وہ بھی صحیح نہیں بتا رہا تھا. جب میں نے زور سے کہا کہ یہ تمہارا بگڑا ہوا بھتیجا, یہ تمہارا بگڑا ہوا شہزادہ, اس سے اپنی ماں کا قتل کیا ہے. اب جیسے اس کو پتا چلا تو وہ سیٹھ صاحب کی جو چیخ نکلی, یہ تم کیا کہہ رہے ہو,
میرا بیٹا ماں کا قتل کرے گا اس کی؟ ارے اس کی ماں تو اس کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اس کی ماں کو تو اس کے بغیر قرار نہیں آتا تھا، اس کی ماں تو اسے بہت محبت کرتی تھی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بیٹا بھی ماں کا قتل کرے گا؟ اب اس کی تو کیفیت ایسی ہوگی نا کہ ایک تو بیوی مر گئی، اوپر سے پتہ چلا کہ بیوی کا تو قتل ہوا ہے، اور میری بیوی کا قتل کرنے والا خود میرا بیٹا، میرا سگا بیٹا جس نے ماں کا قتل کر دیا، میرا بیٹا ماں کا قاتل۔ اب اس کی تو حالت خراب ہو گئی، اب تھا بھی بہت بڑا آدمی، بیوی کی بھی تدفین وغیرہ ہو گئی، اخباروں میں بھی خوب چرچا ہونے لگا، اخباروں میں بھی کہانی چھپنے لگی، کیا تھا کیا؟ تو اخبار سے پتہ چلا کہ بیٹا تو نشے کا عادی ہو چکا تھا، ہیروئن کا عادی ہو چکا تھا، اور ہیروئن کا عادی ہونے کے بعد اس نے اپنی ماں سے پیسے مانگے، ماں نے پیسے نہیں دیے، تو اس نے خنجر لیا باورچی خانے سے اور ماں کا قتل کر دیا۔ اب یہ ساری باتیں جب اس نے پڑھی تو پہنچا حوالات میں اپنے بیٹے کے پاس۔ اب آپ سوچئے کہ اتنے برسوں کے بعد جب باپ بیٹے کے سامنے آیا ہوگا اس وقت کیا پوزیشن ہوئی ہوگی۔ بیٹے نے پوچھا ابا آپ بیرون ملک سے کب آئے؟ 2 دن پہلے۔ واپس کب جائیں گے؟ بس اب جاؤں گا۔ اور یوں پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگے دونوں۔ پھر بیٹے نے تفصیل بتائی حادثے کی کہ 2 سال پہلے میں ہیروئن سے متعارف ہوا، اب پتہ ہے نشہ ہے اس میں، میرے گمراہ دوستوں نے کہا یہ ہیروئن پیو، جادو کی پڑیا ہے، جادو کی پڑیا، نشہ، اس سے تم اپنے تمام غم و پریشانیاں بھول جاؤ گے، تمہیں طاقت، تمہاری جسمانی طاقت بڑھ جائے گی، سرور و کیفیت آور نشہ تمہیں ستاروں سے آگے پہنچا دے گا۔ مگر جب میں نے ہیروئن پی تو اس کا نتیجہ اس بالکل الٹ تھا، یہ زہر میری رگوں میں اترا، میری قوت ارادی ختم ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا، ہمت میری ٹوٹ گئی، جسم کی طاقت ختم ہو گئی، شعور میرا اجڑ گیا، عقل میری جاتی رہی، پاگلوں سے بھی بدتر ہو گیا، اپنے بیگانوں کی پہچان ختم ہو گئی۔ میرے ساتھی جو اس گھناؤنے کھیل میں میرے شریک تھے ان کی حالت مجھ سے بھی بگڑ گئی، کتنے ہی ایسے تھے کہ ان کا کاروبار ختم ہو گیا، مسلسل نقصان کی وجہ سے وہ دیوالیے ہو گئے، جو ملازم پیشہ تھے ان کی ملازمتیں چھوٹ گئیں، جو پڑھتے تھے ان کو تعلیمی اداروں نے فارغ کر دیا، چھٹی کروا دی، یونیورسٹی کالج سب سے نکال دیا گیا۔ بس اب ہمیں ایک ہی طلب تھی، ہمارے سامنے ایک ہی ہدف تھا، وہ تھا مال کا حصول، رقم کا حصول، ہمیں ہیروئن خریدنی ہے، ہمیں نشہ چاہیے، ہمیں پینی ہے یہ ہیروئن۔ افسوس میں نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا، گھر سے قیمتی چیزیں چرائیں، بے تحاشا جھوٹ بولے، بیچاری ماں مجھ پر اندھا اعتماد کرتی تھی، مجھے رقم دیتی تھی اور میں اس کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اسے رقم بٹورا کرتا تھا، مگر ایک دن میری ماں کے سامنے میری حقیقت کھل گئی، اب اس نے بریک مارا، مجھے پیسے دینے بند کر دیے، مجھ سے ناراض ہونی شروع ہوئی، مجھے دھمکیاں دینے لگی کہ تمہارے والد صاحب کو بتا دوں گی، تمہارے والد صاحب کو بلا لوں گی، ابو کو بول دوں گی، ابو کو بول دوں گی۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، پیار سے بھی سمجھایا، محبت سے بھی سمجھایا، میری خوشامدی بھی کی، مجھے گلے بھی لگایا، میرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا، ہر طریقے سے میری اصلاح کی میری ماں نے کوشش کی کہ بیٹا تو ہسپتال میں داخل ہو جا، میں تیرا علاج کراتی ہوں، میں انکار کرتا رہا، مجھے ایک ہی دھن تھی، مجھے بس پینے کے لیے، نشہ کرنے کے لیے مجھے بس پیسے چاہیے، مجھے اور کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ آخر کار ماں نے رقم دینی بند کر دی۔ پھر ایک دن یہ خود کہنے لگا کہ مجھے میرے سمیت میرے ساتھیوں کے لیے بھی یہ ہیروئن خریدنی تھی اور مجھے پیسے چاہیے تھے۔ میرے امی کو کہا کہ مجھے 1000 پاؤنڈ
چاہیے. میرے وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں نے وہ گاڑی صحیح کرانی, میں نے جھوٹ بولا. ماں تو سمجھ گئی تھی کہ اب اس کو پیسے چاہیے, کہ اس کو نشہ کرنا ہے. اب ماں دے نہیں, میرے دماغ پر شیطان ایسا چھا گیا کہ میں نے پیسے نہیں دے رہی تھی. میں نے کہا میں اپنی ماں پر جھوٹی تہمت باندھ دیتا ہوں, ماں پیسے دے ورنہ میں ابو کو فون کر دوں گا کہ تیرے تعلق کسی غیر مرد کے ساتھ ہے. اب جو ماں کی گمی کہ تو ہوش میں تو ہے, تو اپنی ماں پر تہمت باندھ رہا ہے, تو اپنی ماں کو بے حیا کہہ رہا ہے, بے غیرت. اب ماں کو غصہ آ گیا, اور ماں غصے میں لال پیلی ہو گئی. وہاں سے بیٹے نے غصہ اٹھایا, وہاں سے ماں نے غصہ اٹھایا. اب اس کو تو نشہ چڑھا ہوا تھا نا, اس کو کسی صورت میں بھی یہ چیز چاہیے تھی, اور ماں دینے کے لیے تیار نہیں تھی. اب تصور میں شیطان نے اس کو ایسا گھمایا کہ واقعی جیسے اس کی ماں کا کسی بری حرکتوں میں مبتلا ہے, اور مردوں سے تعلق ہے, اور یہ تصور کرتا رہا. ماں دیتی ہے کہ نہیں؟ ماں نے کہا نہیں دیتی. ماں دیتی ہے کہ نہیں؟ کچن میں گیا, چاقو لی اور کہا ماں دیتی ہے یا نہیں, ورنہ چاقو سے میں تیرا خون کر دوں گا. ماں کو کیا پتا تھا کہ یہ کیا کرے گا؟ جا نہیں دیتی ہوں. بس ماں نے کہا, اور زور سے 1 بار 2 بار 3, ماں چیختی رہی بیٹا بچاؤ مجھے بچاؤ. مگر بیٹا ایسا بدمست ہو چکا تھا, اتنے وار کیے ماں کے جسم سے خون کا فوارہ نکال قتل کر دیا اس سے اپنی ماں کو. ماں تڑپ کر مر گئی, خون کر دیا اس سے اپنی ماں کا. اور خنجر لے کر, خون والے کپڑے لے کر یہ بیٹا دیکھ رہا تھا, یہ میں نے کیا کر دیا. مگر اب اس کے پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ یہ ماں کا قاتل بن گیا. اچھا بھلا گھر اجڑ گیا. نشے کی عادت, بری صحبت اسے کھا گئی. باپ نے جب یہ کہانی سنی, اس کی چیخ نکل گئی حوالات کے اندر. اب یہ کیا کر سکتا تھا اس بیٹے کا, اور اٹھا اور دوڑنے لگا. بیٹے نے بھی پیچھے سے زوردار چیخ ماری, کہا ابا جان یہ دولت کے پیچھے بھاگنے والے, اگر تو مجھے صحیح تربیت کرتا اور مجھے بچپن سے پالتا صحیح, تو شاید آج مجھے یہ دین دیکھنا نصیب نہ ہوتا. کاش کہ تم مجھے اپنے سینے سے لگا کر مجھے سمجھاتے. کاش تم میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے بتاتے کہ بیٹا یہ راستہ صحیح ہے, یہ راستہ غلط ہے. اگر تم مجھ پر نظر رکھتے تو شاید ہو سکتا تھا میں ان بری دوستوں کی صحبت میں نہ جاتا, مگر تم نے نہ. اب بیٹے کی یہ چیخو پکار باپ کے اندر بس گئی, اور باپ کو لگا کہ واقعی ایسا تو نہیں کہ میری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے میرا بیٹا اس جرم میں مبتلا ہو گیا. اس کا دل بھی اچاٹ ہو گیا. ساری دولت اس نے خالی کر دی, اور آخر کار ایک مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد جو بھی جاتا اس کو اپنی داستان غم سناتا اور سمجھاتا کہ دیکھو اولاد کی تربیت سے غافل مت ہونا, کہ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی تربیت سے غفلت تمہیں دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا دے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, تربیت اولاد درست نہ ہونے کا نقصان آپ نے دیکھا, اور خود اولاد کے بگڑنے کے اسباب آپ دیکھیں. یہ جو نوجوان بری صحبتوں میں بیٹھے نا, قطع نظر اس سے کہ آپ کو کسی نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا, یار یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کی بات. آپ کو آخر کیا ضرورت کیا ہے کہ آپ ان طرح کی گیدرنگ میں محلے میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے محلے میں 10 قسم کے لوگ رہتے ہیں. آخر آپ کو ایسے ہی دوست کیوں ملے جو برائی میں مبتلا ہیں, گھومتے پھرتے, نشہ کرتے, شرابیں پیتے, سگریٹیں پیتے, اور طرح طرح کی الٹی سیدھی حرکتوں میں؟ آپ بتاؤ کہ آپ کی ایسی گیدرنگیں نہیں ہیں, کہ آپ کو اسی صحبت میں مزہ نہیں آتا؟ اسی گلی میں, اسی محلے میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو کام پر جاتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, سیدھا گھر پر چلے جاتے ہیں. آپ ہی کی عمر کے لڑکے ہیں, ان کو یہ گیدرنگ نہیں نظر آئی, آپ کو گیدرنگ نظر آئی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نشہ. کوئی بھی غلطی سے بھی پلا دے گا تو آپ کیا پی کر کے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو خون کر دو گے؟
نہ بہن کی تمیز رہتی ہے، نہ بھائی کی تمیز رہتی ہے، نہ باپ کی تمیز رہتی ہے، نہ ماں کی تمیز رہتی ہے، نہ خاندان کی تمیز رہتی ہے. شرابی بنا دیتی ہے یہ بری صحبت، جواری بنا دیتی ہے یہ بری صحبت. کوئی قریب نہیں لائے گا. ارے شرابی کو کون قریب لاتا ہے؟ کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ لڑکا شرابی ہو گیا ہے، خاندان کو کوئی آدمی آپ کو اپنے گھر میں دعوت بھی نہیں دے گا. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے خاندان پوچھتا نہیں ہے، خاندان کو پتا ہے کہ تم شرابی ہو، خاندان کو پتا ہے کہ تمہاری حرکتیں کیا ہیں. ارے کون تمہیں اپنے گھر میں، کون تمہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائے گا، کون تمہارے سامنے اپنے بچوں کو بٹھائے گا؟ تمہارے آتے ہی گھر میں آواز آ جائے کہ اندر چلے جاؤ، اندر چلے جاؤ. خبردار، اس کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے دوستی ہو جائے اور میرا بیٹا بھی شرابی اور جواری بن جائے. اپنی بری حرکتوں پر کیوں نہیں روتے ہو؟ خاندان کو کیوں کوستے ہو؟ تمہاری نوکریاں چلی گئی، تمہارا روزگار چلا گیا، تم دنیا پر تبصرے کرتے ہو. تمہاری شراب کی عادت، تمہاری جوئے کی عادت، تمہاری نشے کی عادت، تمہاری بدکاری کی عادت، تمہاری برائیوں کی عادتوں نے تمہارا رزق چھین لیا، تمہارے رزق سے برکت چھین لی، تمہاری عزت چھین لی، تمہارا وقار چھین لیا، تمہارا مقام چھین لیا. ارے تمہیں تمہارے ماں باپ کی نظروں سے گرا دیا، تمہیں تمہارے بیوی بچوں کی نظروں سے گرا دیا، مگر تمہیں اس بات کا ہوش نہیں، کیونکہ تمہیں نشہ ہو گیا ہے. تم کو شراب پینی ہے، تم کو جوا کھیلنا ہے، تم کو برے دوستوں کی صحبت چاہیے، تم کو فلمیں، ڈرامے اور سنیما گھروں میں بیٹھنے کا لطف و سرور چاہیے، تم کو فلمیں ڈراموں کے سامنے بیٹھ کر تم کو ناچنے گانے کی محفلیں چاہیے، تم کو دوستوں کی پارٹیاں چاہیے، تم کو بے حیا لڑکیوں کے ساتھ ناچنا گانا چاہیے، تم کو بے حیا لڑکیوں کو دیکھنا چاہیے. تمہاری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صحبت تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں برباد کر سکتی ہے. ارے جاگو، اس نوجوان کو دیکھو جس نے نشے کا عادی ہو کر اپنی ماں کا قتل کر دیا. کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، مگر آج بھی بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے، آج بھی بیٹی ماں کا قتل کر دیتی ہے. ارے یہ کیا ہے یار؟ تماشا ہے. جس ماں باپ نے دعائیں مانگ مانگ کر اور طلب کر اور تکلیف اٹھا کر تم کو پالا، تم اپنی تھوڑی سی خواہش پوری کرنے کے لیے ماں باپ کو قتل کرو گے. تمہارے گھر میں چھوٹے بہن بھائی تو ہوں گے، 6 مہینے کے، 7 مہینے کے، سال کے، تو آپ بولو گے ہاں. ارے دیکھو تمہارے ماں باپ کو ان کو پالنے میں کیا حال ہے. تم 1 گھنٹہ اپنے چھوٹے بھائی بہن کو نہیں سنبھال سکتے ہو. اسی طرح ایک وقت تھا تم بھی چھوٹے تھے، 3 ماہ، 4 ماہ، 5 ماہ، سال، 15 مہینے کی تمہاری بھی عمریں تھی، 2 سال کی تمہاری بھی عمر تھی. تم بھی اسی طرح ماں باپ کو ستاتے تھے، اسی طرح تم بھی گھر میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا کرتے تھے، اسی طرح تم بھی کھانے پینے کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے پھینک دیا کرتے تھے، اسی طرح تم بھی رات میں 3 دفعہ اٹھ کر اپنی ماں کو جگایا کرتے تھے، اسی طرح تم بھی بیمار ہوتے تھے، اسی طرح چیخو پکار کرتے تھے. تمہارے پیٹ میں درد ہوتا تھا، تم بول نہیں سکتے تھے، تمہارے منہ میں درد تھا، تم بول نہیں سکتے تھے، تمہارے سر میں درد تھا، تم بول نہیں سکتے تھے، تمہارے پاؤں میں تکلیف تھی، تم بول نہیں سکتے تھے، تمہیں سردی لگتی تھی، تم بول نہیں سکتے تھے، تمہیں گرمی ہوتی تھی، تم بول نہیں سکتے تھے، تمہیں بھوک لگتی تھی، تم بول نہیں سکتے تھے. مگر تمہارے ماں باپ جب تم بول نہیں سکتے تھے تب بھی تمہاری بولی سمجھتے تھے. آج جب تم بولتے ہو تو ماں باپ کو بولتے ہو، تم ہماری بات سمجھتے نہیں؟ سمجھتے ہیں. ارے تم نہیں سمجھتے تمہارے ماں باپ تمہارے بارے میں کیا بھلا چاہتے ہیں. ارے اس ماں نے پیسہ روک کر کیا برا کیا تھا؟ اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو، اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا سیکھو. اگر ماں باپ کو ناراض کر کے مر گئے، یقین مانو مر جاؤ گے. ماں باپ کو ستانے کی ایسی سزا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی گناہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کو ستانے کی سزا، ماں باپ کو ناراض کرنے کی سزا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا کے نظارے نظر آتے ہیں. تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ماں باپ کو ستانے والے. اپنی تربیت پر مت رو. وہی اس میں تمہیں تو کیا، اولاد تو بے باک ہے نا، باغی ہے، جرت والی ہے. صحیح ہے ماں باپ نے تربیت نہیں کی تبھی تو میں بگڑ گیا ہوں. ارے ماں باپ نے تربیت کیا نہیں کی، تو بگڑ گیا، تیری آخرت بگڑ رہی ہے، تیری دنیا بگڑ رہی ہے، تجھے کوئی مقام و مرتبہ نہیں ملے گا. یہ بھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سوچ بنتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنے بچوں پر نظر رکھو.
ان کو اسلام کے مطابق تربیت ہو، ان کو شروع سے ہی نیک اور اچھے ماحول میں رکھیے، اور گھر کا ماحول اچھا رکھیے. گھر کا ماحول بگڑتا ہے بچہ بگڑ جاتا ہے. اسی طرح ایک 20 سال کا نوجوان تھا، اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا. باپ کا تو اگرچہ انتقال ہو گیا تھا. ایک دن اپنے ماضی کے متعلق غور کر رہا تھا کہ میرے باپ نے کبھی بھول کر بھی میری اچھی تربیت نہیں کی تھی. باپ جوا کھیلتا تھا، الٹے سیدھے حرکتیں کرتا تھا. بعض ہوتے ہیں میلوں میں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، 2 3 بچوں کے باپ ہوتے ہیں، کلبوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ڈبو کھیل رہے ہوتے ہیں، بلیٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیرم کھیل رہے ہوتے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، باپ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر کھیل کھلا کر کچھ الٹی سیدھی حرکت دے کے گھر جائیں گے تو پھر ماں سے، اس کی بیوی سے لڑتے ہیں. بیوی پوچھے کہاں گئے تھے، اب ماریں گے. تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی، اب لڑیں گے. اب بیوی بھی زبان دراز تھی. اب وہ نوجوان کہہ رہا ہے میرا باپ بھی یہی حرکتیں کرتا تھا. ماں کی بھی زبان بڑی تھی، ماں بھی سامنے زبان چلاتی تھی. ماں زبان چلا، باپ اور مارتا تھا، باپ اور مارتا تھا. اب اسی لڑائی جھگڑے میں وہ نوجوان کہتا میری پرورش ہوئی، میں یہی جھگڑا لڑائی دیکھتا تھا. ماں باپ لڑتے ہی رہتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، ننگی ننگی گالیاں بعض اوقات دیا کرتے تھے. اب ڈیفینیٹلی اثر تو بچے پر پڑتا. بچہ باہر نکل کے لڑتا تھا، جھگڑا دیکھ دیکھ کے وہ بھی کچھ جھگڑالو ہو گیا. کوئی تعلیمی ادارہ اس کو رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. جب اس کی عمر 14 سال کی ہوئی تو سگریٹ کا عادی ہو گیا. ماں بھی حقہ سگریٹ پی لیتی تھی. ماں کی عمر تقریباً 70 سال کی ہو گئی تھی. شراب کبھی اس نے پی نہیں تھی. ایک دن باپ نے ہی شراب کا ایک گھونٹ پلا دیا. نشے میں جب باپ ہوتا ہے تو سوچتا نہیں کیا کر رہا ہوں. اس سے اس کی شراب کی عادت ہو گئی، الٹی سیدھی صحبتوں میں بیٹھنے لگا. پیسے مانگنے لگا. پیسے وہی جیسے اس نے حرکتیں کی تھی، ادھر ادھر سے پیسے پکڑتا. جب باپ زندہ تھا تو ماں خواہش پوری کرتی، باپ مر گیا تو یہ بھی راستہ بند ہو گیا. ادھر اس کی خواہشیں پوری ہونا بند ہو گئیں بیٹے کی. یہاں بیٹے اور ماں کے درمیان ٹھن گئی، کیونکہ جب پیسہ رکتا ہے نا تو اچھے اچھے چیخ پڑتے ہیں. خواہشات پوری ہوتی اچھے اچھے چیخ پڑتے ہیں. پھر وہ ماں سے جھگڑنے لگا، پیسے دے پیسے دے. ماں دے نہیں، ماں مطالبہ پورا نہیں کرے. گالم گلو چیخ پکار ہوتی تھی. پڑوسی تنگ آ گئے تھے، میلے والے تنگ آ گئے تھے، رشتہ داروں کو پتہ تھا کہ یہ ماں بیٹے لڑتے رہتے ہیں. آخر کار زندگی کا یہ سفر آگے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. بے روزگاری بڑھتی گئی. اس کو نوکری کون دے گا، اس کو صلاحیت کو قابلیت تھی ہی نہیں. آخر کار ایک کاروبار سوجا، نشے والی بیڑی بنانی شروع کر دی. ماں کو بولا تو ماں نے تھوڑے پیسے دیے تو کاروبار چلنا شروع ہو گیا. لوگوں نے اس کی بیڑیاں خریدیں. ایک وقت آیا یہ بھی کاروبار ٹھپ ہو گیا. ماں نے بھی اس میں سے پیسے مانگنے شروع کر دیے. پھر وہ بے روزگار ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک اور جگہ پر اس نے کام شروع کیا. وہاں تھوڑا بہت کام چلا، وہ بھی کام صحیح لائن کا نہیں تھا. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اپنے اس واقعے کو. آخر کار کیا سوچی کہ ماں نے بھی کہا بیٹا ایک بہو لیا، گھر میں آئے گی، خدمتیں کرے گی. میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں. ماں نے شادی کر دی، بیٹے نے بھی شادی کر لی. بہو آئی، توقع کے خلاف ہوا. بہو سوا سیر تھی. اس نے بیٹے پر تو ہاتھ رکھا، اپنے شوہر پر ہاتھ رکھا، ماں کو پوچھنا بند کر دیا. ماں کی ویسی ٹھن گئی. اب گھر میں بہو اور ساس کی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. لڑکا بالکل تنگ آ گیا. ہنسی خوشی بالکل ختم ہو چکی تھی. گھر کا سکون اجڑ چکا تھا. ماں نے تنگ آ کر اپنا وہ مکان جس میں یہ بہو بیٹے اور بیٹا رہتے تھے اپنی بیٹی کے نام کر دیا اور بولا چل نکل ادھر سے، یہ تیرا گھر ہی نہیں ہے. تو بیٹا بھی نکل گیا اپنی بیوی کو لے کر. یہ جو مائیں نکال دیتی ہیں جھگڑے کر دو، بیٹا چلا گیا. اور ورثے میں جو گھر ملا تھا یہ اس میں رہنا شروع کر دیا. ماں نے کہا اس میں بھی آدھا حصہ میرا ہے، مجھے میرا حصہ دے. ماں نے وہاں بھی لڑنا شروع کر دیا.
یوں لڑائی جھگڑا ہوتا گیا. ایک دن ماں تنگ آ کر اپنے بیٹے کے گھر گئی جہاں وہ اپنی بہو اس کی بہو کے ساتھ بیٹھا تھا. سسرالی بھی آئے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے, ہنسی مذاق ہو رہی تھی. ماں نے دیکھا تو جل بھون گئی. میں اکیلی بوڑھیا اس کمرے میں اس گھر میں بیٹھی رو رہی ہوں اور یہ بیٹا میری بہو اور سسرالیوں کے ساتھ بیٹھ کر موج کر رہا ہے. اب اس نے گالم گلو شروع کر دی, بیٹے کو جیسا تیسا بولنا شروع کر دیا. بیٹا ماں کو چپ کرا رہا, ماں نہیں. بیٹا بھی پھٹ کر اس نے ماں کو مارنا شروع کیا, گالیاں دینی, مارنی شروع کی. مارا ماں بوڑھی 70 سال کی ماں تھی, یہ کیا مار برداشت کرتی. ماں کو اتنا مارا کہ ماں نیچے زمین پہ گر گئی اور تڑپنے لگی. اس کے سسرالی آ کے بولا تو کیسا بے غیرت بچہ ہے. بولا میں کیا کروں میری ماں کو. بولا یہ تو تیری ماں ہے. ارے ماں پر بھی کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کیا بے غیرت بدتمیز, ہم تو تمہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے. اور وہ بھی غصے میں تھا. آخر ماں گرتے بیٹے کے لیے بد دعا کر گئی, یا اللہ اسے غارت کر, اسے برباد کر دے. یہ واپس آئے تو اس کا داہنا ہاتھ یعنی اس کا سیدھا ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے لگا کر اس سے درس عبرت کا ذریعہ بنا دے. ماں نے بد دعا کر دی. اب رات 9 بج رہے تھے, دروازہ بجا بیٹے کا, تو دروازہ کھولا تو چیخیں نکل گئی کہ دروازے کے باہر اسی بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے, مر گیا. کیسے مرا یہ سنیے. کہ گھر سے نکلنے کے بعد جب یہ اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا تو تاش کھیلنے لگا. اسی دوران اچانک اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ گئی اور وہ پیٹھ کے بل گر کر آنن فانن مر گیا. اس کا دانا ہاتھ اس کی پیٹھ سے جا لگا. انتہائی کوشش کے باوجود بھی اس کا ہاتھ اس کی پیٹھ سے نکل نہ سکا اور وہ مر گیا تڑپ. درس عبرت بنا جس کا واقعہ میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو ماں باپ کو ستانے والوں غور کرو. 2-3 چیزیں جو اب تک کے پورے بیان میں نے سامنے رکھی, کاش ہماری سمجھ میں آ جائے. بچپن ہی سے بیٹے کی مذہبی اور دینی تربیت کیجیے. اسے قرآن اور حدیث کی باتیں سکھائیے. اگر ٹی وی دکھانا ہے تو میں مدنی التجا کرتا ہوں کہ اسے صرف مدنی چینل دکھائیے. گانے باجے موسیقی رقص و سرور عورتوں کا ناچنا گانا, یہ لڑکا لڑکیوں کا ملنا, یہ لو میرج, یہ ماں باپ کے ساتھ الجھنا, یہ ساری چیزیں جو ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں یہ ہماری ذہن سازی کر رہی ہیں کہ یہ سب کلچر کا حصہ ہے. پہلے ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں تھے. آج یہ ٹی وی نے آ کر ڈرامے کے نام پر, فلموں کے نام پر ہمارے دماغ کو خراب کر دیا ہے. لڑائی جھگڑے قتل و غارت گری جو ٹی وی پر دکھائی جاتی, جو بتائی جاتی ہے, اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا. انسان کی جان کی قدر, انسان کی جان کی اہمیت نہیں رہی. اسے فن اور ہنر سکھائیے اور اسے ایک تہذیب اور اسلامی اقدار والا بنائیے. گھر کے ماحول کو بنانا یہ تو بڑوں کی ذمہ داری ہے, یہ تو طے ہے نا. اس کو تو آپ بھی چیلنج نہیں کریں گے یار, مجھ سے تو آپ بھی نہیں الجھیں گے. اور اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں, جو ہوا سو ہوا. آج ہی ماں کے باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لیجیے, معافی مانگ لیجیے. ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو. اس نوجوان نے اپنی ماں کو تکلیف دی, اللہ تعالیٰ نے اس کو درس عبرت بنا دیا. اس کا ہاتھ اس کی پیٹھ سے لگا کر اس کو ذلیل و خوار کیا گیا, مر گیا. وہ جوا کھیلتے, تاش کھیلتے کھیلتے مارا ہے وہ شخص. ماں باپ کو ستانے کا انجام بہت برا ہے. ماں باپ کی دل آزاری کا انجام بہت برا ہے. ماں باپ کو خوش کیجیے. جہاں تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ کو درس دیتے ہیں, ماں باپ کو خوش کیجیے. انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور بری صحبتیں چھوڑ دیجیے. بری صحبتوں نے برباد کیا نا, آپ نے دیکھا, بری صحبتوں نے برباد کیا. آپ خود اپنے دوست کے بارے میں, جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جی میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اے چینل کے ناظرین, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ سن رہے ہیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بری صحبتیں چھوڑ دیجیے.
آپ اپنے دوستوں پر غور کیجئے، وہ کون ہے؟ نمازی ہے، متقی ہے، عاشق رسول ہے، سنتوں کا پیکر ہے؟ نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے دوستوں کے بارے میں غور کریں نا۔ نہیں ملتا ایسا کوئی دوست، نہیں بنائے دوست، بڑے برے دوست سے تنہائی اچھی، جو آپ کو برائی کی طرف، شراب کی طرف، جوئے کی طرف، نشے کی طرف، آپ بولو کہ نہیں میرا دوست ایسا نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، کل ہو جائے گا۔ جب اچھائی کی طرف نہیں جا رہا، برائی کی طرف جا رہا، تو ہر قدم برائی کی طرف جب لے کے جا رہا ہے تو کل کون سی برائی میں پڑے گا آپ کو کیا پتا؟ تو بری صحبتیں چھوڑ دیجئے، بالکل چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کے لیے ان کی قبر و آخرت دنیا کے لیے بہتری سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔